علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج انشاءاللہ ہم علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ تو یہ درس شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویسے قرآن کی جو پہلی وحی ہے سورۃ العلق پارہ نمبر 30، ان کی شروع کی آیات جو ہیں اسی میں علم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائی ہیں جو اس کو پہلے سے علم نہیں تھا، اور اس کو انسان کے لیے ان چیزوں کی ان کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائی ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی ناموں اور ان کی خصوصیات کی تعلیم دے دی۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے بعد پھر ان کا امتحان لیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہے ان اسماء کا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خصوصیات کے ساتھ ساتھ بتائی تھی، اور فرشتوں نے وہ چیزیں نہیں بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو وہ چیزیں بتا دیں جو آپ نے سیکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال تو ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 7000 لغات یاد تھیں، تو یہی چیزیں ان کی اولاد میں بھی آتی جا رہی ہیں۔ ہر چیز کے لیے علم کی جو ہے نا تعلیم کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ بغیر جاننے سمجھنے کے آگے نہیں جا سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، وہ کام آپ صحیح طریقے سے بخیر و خوبی انجام نہیں پا سکتے۔ اچھا جی، دیکھیں علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات میں بھی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ علم کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ، مسلمان خواہ وہ مرد ہے عورت ہے، سب پر علم فرض ہے، ضروری ہے۔ اگلی حدیث، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کے ستاروں پر۔ سنن ابی داؤد۔ اگلی حدیث میں، علم سیکھو اس لیے کہ یہ حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے اور اہل جنت کا راستہ بتاتا ہے، وحشت میں انس و محبت پیدا کرتا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، مسرت و تنگ دستی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے کا بہترین ہتھیار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ جامع بیان العلم و فضلہ، جلد 1 صفحہ 166، و اخلاق العلماء للآجری، ایک محدث گزرا ہے۔ اگلی حدیث، علم دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جو شخص علم کے بارے میں بات چیت کرتا ہے تو وہ گویا خدا تعالیٰ جل جلالہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ حلیت الاولیاء و جامع بیان العلم و فضلہ۔ ایک اور روایت میں ہے، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ و مسند احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اشاعت علم۔ قبل از اسلام سے پہلے اہل عرب کے ہاں علم و تدریسی روایت موجود نہیں تھی، اور وہ تہذیب اور تعلیمی مراکز سے دور صحراؤں اور ریگستانوں میں سادہ اور فضول زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خانہ بدوشی خانہ گھر کو کہتے ہیں، دوش کندھے کو کہتے ہیں، یعنی جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خیمے وغیرہ لیے پھرتے ہیں، جو جہاں جگہ مناسب ہوتی ہے، پانی وغیرہ اور دوسری سہولیات ان کو ملتی ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری یہاں دوسرے اوقات اچھی طرح ہو سکتی ہے، تو وہ وہیں جو ہے نا چلے جاتے ہیں، تو یہی لوگ خانہ بدوش کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مرکزی شہر مکہ میں مبعوث ہوئے، جہاں صرف 17-18 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔
عربوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے جی، وہی اس کی بات ہو رہی ہے، پہلی وحی کی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دنیا میں اشاعت علم و حکمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنانے والی ہستی خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو پہلے جو قرآن سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بذریعہ جبریل سکھایا ہے۔ اچھا جی، دنیا کی جدید اور قدیم علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کرتے تھے۔ یہ دعا دیکھو ذکر ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اے رب میرے رب، زدنی اضافہ فرما علما میرے علم میں۔ ظہور اسلام سے قبل عرب جہالت کا گہوارہ تھا، پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ اسلام نے لکھنے پڑھنے پر اس قدر زور دیا کہ عرب کے جاہل بھی زیور علم و حکمت سے آراستہ ہو کر علمی مجالس کی زینت بننے لگے۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسے ترقی ملی، جا بجا علمی مراکز قائم ہوئے۔ حکام و عمال کے فرائض میں ایک فریضہ یہ تھا کہ علم کو فروغ دیں، ترقی دیں، ان کو پھیلائیں، اشاعت کر دیں۔ فوجی امراء اچھی خاصی تعلیم یافتہ تھے، شہروں میں معلم مقرر کیے گئے جو کتاب سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ علم کی طلب دنیا کے لیے نہ تھی بلکہ دین اسلام کی خدمت تھی۔ مسجدیں اور مکتب قائم تھے، لوگوں کو فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ لوگ دیوانہ وار اس متاع عزیز کو، قیمتی اس متاع جو ہوتا ہے سامان، ان کو حاصل کرنے کے لیے مصروف سعی تھے، کوشش کر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد سے سیاسی معاہدات، سرکاری خطوط، خط و کتابت، فوجی مہمات میں جانے والے رضاکاروں کی فہرستیں، مختلف مقامات مثلا مکہ، نجد، خیبر وغیرہ میں مقرر کردہ نامہ نگاروں کے مراسلات، مردم شماری اور اس طرح کی بہت سے معاملات کے خواندگی کو ترقی دینے میں مددگار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 300 خطوط تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ 300 خطوط، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ حالانکہ صحیح تعداد اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جزیرۃ العرب کے وسیع علاقے پر قائم ہو چکی تھی اور اسلامی تحریک ہمسایہ ممالک سے بھی لاتعلق نہیں تھی۔ تعلیمی فروغ کے سلسلے میں، تعلیمی ترقی کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی اصلاحات بھی قابل ذکر ہیں۔ مثلا عرب میں خطوط پر مہر لگانے کا رواج سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا تھا، کہ خط لکھنے کے بعد اوپر مہر لگا دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی صفائی اور وضاحت کی تاکید فرماتے تھے، ان کو واضح لکھیں اور صفائی کے ساتھ لکھیں تاکہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو ریت ڈال کر خشک کر لو۔ ترویج علم، یہ شرف اور افتخار صرف اسلام ہی کو حاصل ہوا ہے کہ اسے بنی نوع انسان کو علم کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ کیا، نیز اس نے علم و تعلیم کے دروازے امیر و غریب، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے سب پر یکساں کھول دیے، بلکہ حصول علم ہر مسلمان کے لیے لازم کر دیا اور حکومت اسلامی کے فرائض میں مفت تعلیم کی سہولیات لازمی ٹھہرائیں۔ مکی زندگی اور تعلیمی حکمت عملی، اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، جہاں پہ آپ نئے مسلمان نو مسلموں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح عبادات وغیرہ جو آئی تھی ان کی تعلیم۔ دنیا کی کسی مقدس کتاب نے تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جو قرآن دیتا ہے۔ بعثت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ کھول دیا، کوہ صفا کی بلندی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے کہ گھر میں اسلام کا پہلا مدرسہ قائم ہو گیا۔ ساری تعلیم زبانی تھی، جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے چھپ چھپ کر اس گھر میں جمع ہو جاتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، صبح اور مغرب کی، اور وہ بھی تھی 2 رکعتیں۔ بعد میں جب آپ معراج شریف چلے گئے اور معراج سے واپس ہوئے تو صبح کی رکعت جو ہے نا فرض کے ساتھ 2 رکعت سنت بھی بڑھ گئیں، اور شام کی جو نماز تھی وہ 2 رکعت سے
3 रकत फ़र्ज़ हो गई और 2 रकत आखिर में आप सुन्नत पढ़ने लगे। कुरान का जो हिस्सा नाजिल होता सहाबा किराम मजमाइन उसे सीखते और ज़ुबानी याद कर लेते थे। हिजरत से कबल मदीने के मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए आप सल्लम ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत साद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ रवाना किया था। वो वहाँ लोगों को कुरान मजीद सिखाते थे और नमाज की तालीम देते थे। साद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु खुश नबीस आदमी थे, उन्होंने लोगों को तहरीर किताबत सिखाना भी शुरू कर दिया था। सोफ़ा ये मस्जिद नबी में आप सब ने हिजरत के बाद मस्जिद कुबा पहले तामीर की है, जैसे आप सब ने 13 नबी को हिजरत फरमाई है, ठीक है जी। तो पहली मस्जिद जो ना वो मस्जिद कुबा थी, जो आपने हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ जो है ना जब क़याम किया था, तो वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा जो है ना तामीर फरमाई थी और वहाँ से जुम्मा की नमाज भी अदा की थी। ये मुसलमान के लिए एक मर्कज़ की हैसियत रखती थी, ठीक है जी। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा थी। उसके तकरीबन यहाँ पर आप सब ने 13-14 दिन क़याम फरमाया है। उस क़याम के बाद आप सब जब मदीना आ गए तो आप सब की जो उर्दीन अबू अय्यूब अंसारी उनके यहाँ ठहरी थी। उसके बाद आप सब ने मस्जिद नबी के लिए 2 भाई जो यतीम थे उनसे ज़मीन ख़रीद ली है मस्जिद नबी के लिए, फिर वहाँ पे मस्जिद नबी तामीर फरमाई है। चूँकि सहाबा किराम में बहुत से ऐसे थे कि वो मुसाफिर थे, मुहाजिर तो थे, बाज़ और भी थे वो कुरान हदीस को सीखते थे, तालिब इल्म थे। उनके लिए आप हमने एक चबूतरा बनाया जिसको सुफ़ा का नाम दिया। वो मस्जिद नबी के एक साइड थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाकर सबसे पहला जो काम किया वो मस्जिद नबी की तामीर है। मस्जिद इस्लाम के बनीन तालीम गाह है, जहाँ उस्ताद शागिर्द जमा होते और दर्स तदरीस की महफिल जमती है। मस्जिद मुख्तलिफ़ कामों का मरकज़ है, इसलिए मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद तामीर की। मस्जिद के दाहिने हाथ एक चबूतरा भी बनाया गया जिसको सुफ़ा कहते हैं। नवारिद मेहमान इस सुफ़ा में क़याम करते थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा होते थे ताकि हर आने वाले को पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु मजमाइन को कुरान मजीद और दिन की तालीम देते थे। मदीना में ये इस्लाम का तब्लीगी मरकज़ था। आमतौर पर अतराफ़ मदीना से और देहात से नए मुसलमान आते, चंद रोज़ क़याम करते, कुरान मजीद और दिन की तालीम हासिल करके चले जाते। मदीना मरकज़ इल्म है। इस्लामी सियासत में मदीना को मरकज़ियत हासिल थी क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल क़याम मदीना में था। इसके साथ तालीम का मरकज़ भी मदीना ही था। इब्तिदाई दौर में दूसरे कबीलों में मुसलमानों की तादाद कम थी, इसलिए मरकज़ की हिफाजत के लिए ज़्यादा मुस्लिम आबादी की ज़रूरत थी। आबादी और तालीमी शात के मसले से निपटने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर के मुसलमान कबाइल को मदीना आने की दावत दी। बहुत से बैरूनी कबाइल मदीना आकर आबाद हो गए। मदीना में आबादी की कसरत से तालीम और तरबियत का दायरा वसी हो गया। मुसलमानों को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी मस्जिद तामीर करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त जो है ना मस्जिद नबी वो नहीं थी और मुसलमानों की तादाद बढ़ गई थी, तो लिहाजा ज़रूरत पड़ गई तो दूसरी मसाजिद तामीर हो गई। इस तरह दूसरे मदारिस भी तामीर किए गए और उनमें आप सब ने फिर मुअल्लिम मुकर्रर फरमाए, लोगों को कुरान हदीस की इबादत वगैरह की तालीम देते थे। इशारे तालीम के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशें। जंग बदर, मदीना में हिजरत के दूसरे साल जंग बदर वाक़या हुई। इस जंग में कुरैश के कुछ आदमी कैद हो गए, तकरीबन 17 आदमी थे। उनमें कुछ ख़ानदाते पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 अफराद को किताबत लिखना सिखाएगा तो उसी रिहाई मिल जाएगी, ये उसका फ़िदिया होगा, ये उनका ज़रिफ़िदिया तस्वुर होगा। तारीख़ आलम में ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है कि हुक्मरान ने रकम वसूल करने की बजाय अफराद को ख़ानदा बनाने को तरजीह दी है। तो आप सलाम इल्म फैलाने के कितने वो थे वो वफूद, चंद कबाइल के वफूद मुसलमान होने के लिए आते थे तो आप उनको सहाबा किराम मजमाइन के हवाले कर देते थे। तालीम याफ्ता अफराद को देहात में कबाइल के पास भी भेजते थे, वो वहाँ जाकर दीन की तालीम देते थे। तालीमी इदारे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम तदरीस के लिए मुख्तलिफ़ हल्के और मुख्तलिफ़ सतह मुकर्रर फरमाई। एक हल्का उमूमी तालीम का था और दूसरा हल्का औरतों की खुसूसी तालीम का था, जिसके लिए हफ्ते में एक दिन मखसूस कर दिया था। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को मामूर किया गया था कि वो निज़ाम माशरत में ख़वातीन को तालीम दे सकें। भाई आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपने अपनी ज़िंदगी
کس طرح گزارنی ہے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ تیسرا حلقہ خاص موقعوں پر خاص افراد کو انفرادی طور پر تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ چوتھا حلقہ باہر سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے وفود کو انفرادی طور پر تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات۔ قرآن مجید کے روح سے انسان کو تمام مخلوقات پر صرف علم ہی کی بدولت برتری حاصل ہے۔ صاحب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان کی دولت سے بہرور ہوئے ہیں اور جن کو علم کی دولت سے نوازا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ مسلمان اس قدر سرگرمی اور تندہی سے علم و حکمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے کہ انسانی تاریخ میں اس نوع کی سرگرمیوں کا اور کہیں سراغ نہیں ملتا۔ اسلام کی تبلیغ دین ہونے کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کا ان اقوام کے عقائد، اخلاق و معیشت اور معاشرت پر گہرا اثر ہوا جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہاں مسلمان نے دیگر اقوام کی ایسی تحقیقات قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جن کا تعلق علوم طبیعہ سے تھا۔ مسلمان نے اس وقت کے انسانی علوم کا ترکہ سمیٹا، اسے اوہام و خرافات سے پاک کیا، نئی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ اس امر کی مثال نہ پہلے تھی نہ اب تک ہے کہ خلفاء اور امراء اپنے محلوں سے اٹھ کر کتب خانوں اور رصد گاہوں میں جاتے تھے، وہ اہل علم کے خطبات سنتے اور ان سے مسائل ریاضی کے مختلف مذاکرات کرتے تھے۔ عربوں کو ایران و شام سے جو یونانی علوم کا ذخیرہ ملا، انہوں نے صرف اس کی طرف توجہ پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان پر تنقید بھی کی، اور اصلاح کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو خود ہی پڑھا ہے، عمل کیا ہے، اس طرح دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کے سیکھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی شعبہ بغیر تعلیم حاصل کیے نئی کامیابی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آج ہم نے جو کچھ سنا، کہا سنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔